ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਅਬਦੀ ਆਰਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਵੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ। ਓ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਵੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਲਓ। ਓ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਲਓ। ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਾਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਏ। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम, बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा का शुक्र करते हैं जिसने अपने बड़े करम से आज फिर हमें मौका दिया है कि उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन पाएं।
مجھے بڑی خوشی ہے کہ خدا نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ کی خدمت میں انجیل کا پیغام لے کر حاضر ہو جاؤں۔ ابھی آپ ہمارے پیارے بھائی ہزقیل سروش کی بہو صداقت سروش سے خدا کی حمد و ثنا کا گیت سن رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جنہوں نے اپنا بیش قیمت وقت خدا کا اعلیٰ و عرفہ کلام سننے کے لیے وقت دے دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اپنے پاک روح کی حضوری کی طاقت سے مجھے اور آپ کو آج نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو ضرور نکالیے اور تلاوت کریں، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بڑے غور سے، بڑے احترام سے، بڑی سنجیدگی سے شہنشاہ عظیم ایلوہیم یاوے کا کلام بڑے خوف کے ساتھ احترام سے سنیے۔ تو آج کی جو تلاوت ہے وہ مقدس لوکا مصنف کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت، صرف ایک آیت لیکن بغور سننے والی آیت۔ یہاں لکھا ہے 4 باب کی 18ویں آیت، خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آپ جو بھی خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، میں آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری، انجیلی پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کون سی بڑی انجیلی خبر ہے جی؟ خبر یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کلمہ خدا، محبوب خدا اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے، اس لیے ان کو پاک روح کا مسا دیا گیا تاکہ وہ قیدیوں کو، ایک قیدی نہیں، قیدیوں کو رہائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی دیں۔ اور آج کا جو خیال ہے، عنوان ہے میرے سامنے، وہ ہے 8 قسم کی روحانی آزادیاں، 8 spiritual liberties۔ تو ایک قسم کی غلامی ہو سے آزادی ہو جائے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن 8 قسم کی آزادیاں مل جائیں کسی انسان کو مسیح کے وسیلے، تو پھر اسی زندگی میں پیراڈائز کا مزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا مسے کے نیچے، پاک روح کے مسے کے نیچے، تاکہ وہ قیدیوں کو رہائی دیں، کچلے ہوئے انسانوں کو رہائی دیں۔ جس دنیا میں اور رہ رہے ہیں، یہ دنیا ٹوٹی ہوئی ہے، پاش پاش ہے، زخمی ہے،
اس کا خون بہ رہا ہے غلامیوں کے سبب سے، لیکن آج سے 2000 سال پہلے کلمہ خدا روح القدس کی قدرت سے کماری مریم کے بطن اطہر سے اس دنیا میں وارد ہوئے، پوری اتھارٹی کے ساتھ، پوری پاور کے ساتھ، کہ انسان کی کوئی بھی غلامی کیوں نہ ہو، مجبوری کیوں نہ ہو، قید کیوں نہ ہو، اس کو پوری آزادی دیں۔ اس دنیا میں جب سے انسان پیراڈائز سے نکال دیا گیا ہے، بہت ساری غلامیاں، قیدیں، پھندے، بندھن، قبضے، محرومیاں، محکومیاں، پکڑیں، گرفتیں، جال، جنجال، گڑھے اور سیریاں اس کے پلے پڑ گئی ہوئی ہے۔ تو آج خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح القادر اس قابل، اس لائق ہے کہ جو بھی اس دنیا کا انسان کچلا ہوا، کسی غلامی کا شکار، اس کے قدموں پر آ گرے، اپنی صلیب کے صدقے، نئے عہد کے لہو کے صدقے، انجیل کی قدرت کے باعث انسان کو بادشاہی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور انسان کسی طرح کا غلام نہیں رہتا۔ 8 غلامیاں، ان سے آزادیاں۔ پہلی غلامی جو ہے یہ ہے شیطان کا بند۔ خدا کے بعد اس دنیا میں خدا اور انسان کا موذی دشمن ابلیس ہے، اور وہ انسان کو اپنے قبضے میں کر کے چراتا ہے، مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ کوئی پرسانی حال نہیں، لیکن خداوند یسوع میں اس دنیا میں آئے تاکہ وہ زندگی دیں ہلاک ہونے والوں کو، اور کثرت سے دیں۔ ہلیلویا۔ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، لوکا 13 باب 16 آئے، تو ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح ایک عبادت خانے میں آئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے، کبڑی ہے، سکڑی ہے، کمزور ہے، برا حال ہے، لیکن عبادت خانے وہ آئی ہوئی ہے عبادت کے لیے، جیسی آتی تھی ویسے ہی چلی جاتی تھی، نو چینج۔ لیکن جب خداوند آئے عبادت خانے میں نے، انہوں نے سیدھا اس کو دیکھا، اس کی حالت ہی ایسی تھی کہ مسیح کی نظر اس پر ٹک گئی۔ خداوند اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ یہ تو ابلیس کے بند میں ہے، قبضے میں ہے، اس کے ظلم کا شکار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو چھوا اور کہا، عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، ڈیلیورڈ۔ وہ ایک دم سیدھی ہو گئی سب کے سامنے، اور ہوشنا ہوشنا پکارنے لگی۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، خوشی منا رہے تھے، لیکن جو سردار کاہن تھا، مذہب کا ٹھیکیدار، اپنی مشن کے کانسٹیٹیوشن کا غلام، اس نے کہا نہیں جی نہیں، سبت کے دن، ہفتے کو کوئی کام کاج نہیں ہونا چاہیے، کسی اور دن شفا دے دو، جو دینی آج نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو چڑھ غصہ گیا، اس نے کہا یہ عورت جس کو ابلیس نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، کیا واجب نہیں کہ آج سبت کے دن اس بند سے آزاد کی جاتی؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابلیس نے اس عورت کو 18 سال سے باندھ رکھا تھا۔ اس کو آزادی کی ضرورت ہے، لیکن آزادی اتوار کو تقریریں سننے سے نہیں ملتی، یہ تو خدا کے بیٹے کا ہاتھ لگے تو پھر بات بنتی ہے۔ تو یہ ایک عورت کی بات نہیں، مگدلا کی مریم سے 7 بدروہوں کو اس نے نکالا، ایک نوجوان میں سے دیو کو اس نے نکالا، ایک مرد میں سے اس نے ہزاروں بدروہیں نکالے۔ ثبوت یہ تھا مسیح کی طرف سے، لوگوں میں غلامیاں، مجبوریاں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہیلیلویا۔
नंबर 2, यूहन्ना 8:34 का भी पढ़े। मसीह का ऐलान यहूदियों के सामने, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रह सकता। बेटे रहते हैं, चाहे कैसे भी हो, कमजोर हो, जो कुछ हो, बेटे का हक होता है बाप की जायदाद का वो वारिस हो। तो मसीह ने मजहबी लोगों को ये कहा था कि तुम नमाजें पढ़ते हो, सारी मजहबी रस्में पूरी करते हो, गुनाह का कोड़ कैंसर जो तुम्हारी रूह को लगा इसकी फिक्र नहीं। तो उन्होंने कहा जी हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, आप कहती है तुम गुनाह के गुलाम हो। तो उसने कहा जो कोई गुनाह करता है खुदा के पाक कलाम का अदूल करता है, इनहराफ करता है, तोड़ता है खुदा के हुक्म को, वो बदी का गुलाम है, वो गुनाहगार है। लेकिन खुशखबरी है, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे, हालेलुया, तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं तो आया ही आजादी देने के लिए। मेरे जमाने का तो निशान, मेरी बादशाही का तो पैगाम ही रूहानी आजादी है, हालेलुया। और जो भी गुनाहगार मसीह के कदमों तक आ गया, मसीह ने उसको कहा बेटा बेटी तेरे गुनाह बहुत थे, मुआफ हो गए। और दुनिया हैरान कि ये तो खुदाई काम है, लेकिन मसीह के पास ऐसी पावर है। उसने सलीब पर तमाम बनी और इंसान के मारूसी गुनाह का खात्मा कर दिया। इसीलिए यूहन्ना अपनी इंजील में लिखते हैं, पहला बाब उसकी 29 आयत में, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। एक आदमी दो आदमी का नहीं, सलीब पर उसने तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों का कफारा दिया, हालेलुया। और वो चश्मा कैलवरी से आज भी बहता है। अगर आपकी जरूरत है, आप महसूस करते हैं कि आप गुनाहगार हैं, आप 10 हुक्म तोड़ रहे हैं, मसीह का पहाड़ी वाज तोड़ रहे हैं, मसीह के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे, यू आर सिनर, यू नीड स्पिरिचुअल लिबर्टी, फ्रीडम। तीसरी आजादी इब्रानियों 2:15 में पौलुस ने लिख दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने इबलीस को तबाह करके सलीब पर तमाम हुआ का नारा लगा के वो लोग जो मौत के खौफ से मौत के कब्जे में थे उनको आजाद कर दिया, हालेलुया। मौत कोई मौत आ गई जब यीशु मसीह ने आके आसमान की बादशाही का बीड़ा उठाया। लोग हैरान हो गए कि ये किस किस्म की डॉक्ट्राइन है, किस किस्म की तालीम है। और कई दफा मसीह ने, एक दफा नहीं कई दफा, वो बेनफ्से नफीस मौत की वादी में उतर गए और कहा नौजवान उठ। मरा हुआ नौजवान उठ बैठा, बेटी उठ। 12 साल की बेटी मरी हुई उठ गई, जिंदा हो गई। लाजर निकला, 4 दिन का मरा हुआ दफन किया हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया, ठीक ठाक। तो इससे मसीह ने ये दुनिया को बताया कि मैं रूहानी तौर पर इंसानों को आजाद करने के लिए आया हूं, हर किस्म की गुलामी से। फिर गलतियों का खत उसका पहला बाब 4-5 आयत में पौलुस ने लिखा कलीसिया को, यीशु ने अपना आप सलीब के हवाले इसलिए किया, कैलवरी का इंतखाब इसलिए किया, कफारा बख्श मौत को इसलिए चुना कि ईमान वाले को मौजूदा खराब जहान से खलासी दे। ये दुनिया, ये जहान, इसके ट्रेंड्स और स्टाइल्स, इसके फैशंस, इसकी रविशें खुदा को पसंद नहीं है। इब्लीस ने इस दुनिया पर कब्जा किया हुआ है। और अगर आप खुदा का कलाम पढ़ें, यूहन्ना का खत 3 उसके 5-19 आयत, वो कहते हैं कि ये दुनिया शैतान के कब्जे में है, ये जहान खराब है
اور یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ اس دنیا سے ہمیں نکال کے بلاوا دے کے اپنے نئے عہد کی کلیسیا کا ممبر بنا ڈالے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. وہ آزاد کرتا ہے اس دنیا سے. مسیح نے خدا اپنے بارے میں کہا یوحنا 17ویں باب میں، جو دعا انہوں نے خدا باپ کے حضور کی، شفاعتی دعا، خداوند کی دعا، میں اس دنیا کا نہیں اور یہ بھی نہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں. یہ ہے خدا کی بادشاہی کی زندگی. آج کے مسیح جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، وہ تو اس دنیا کے فریب کے غلام ہیں، دنیا دار ہیں، نفسانی ہیں، جسمانی ہیں، شیطانی ہیں، حیوان خصلت ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کرسچنز بھی ہیں. تو بھائیو، خداوند یسوع مسیح موجودہ خراب جہان سے ہمیں بچانے، الگ کرنے، چھڑانے کے لیے آیا. پھر 5ویں نمبر پر یوحنا 14 باب پہلی، دوسری، تیسری آیت پڑھیں، ریکارڈ کریں، حفظ کریں. بڑی خوشخبری. مسیح نے کہا میں انسان کو آوارگی اور خانہ خرابی سے، اس قید سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں. جب سے انسان گناہ میں گرا ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے یہ آوارہ ہے، خانہ خراب ہے. کبھی کسی بت کو جا سجدہ کرتا ہے، کسی درخت کو جا سجدہ کرتا ہے، کبھی کسی جگہ، کسی مندر، کسی زیارت، کسی یہ کھجل خراب ہوتا پھرتا ہے زندگی میں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاس آنے والوں کو خوشخبری دی. یوحنا 14 باب پہلی، دوسری، تیسری. انہوں نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. تمہاری آوارگی، خانہ خرابی ختم. تمہارے لیے اب ایک بیسٹ کنٹری، بیسٹ سٹی، بیسٹ مینشن آسمانوں میں ہے. میرے ساتھ تم اس کے مالک ہو، تو وہاں جاؤ گے. اب آوارگی، خانہ خرابی ختم ہے. اب تمہاری کوئی منزل ہے اور تمہارا کوئی فیوچر ہے. ہیلیلویا. Perpetual habitation in heavenly places with Christ. کیا آپ کا دل خوشی سے بھر نہیں گیا یہ خوشخبری سن کے؟ پھر 6 نمبر پر ہے ہر طرح کے خوف سے المسیح انسان کو آزاد کرتا ہے. یہ تحفہ ہے مسیح کی طرف سے اس کی کلیسیا کے لیے. اگر آپ لوکا 12 باب اس کی 32 آیت پڑھے تو مسیح یسوع نے فرمایا اے چھوٹے گلے. خدا کے لوگ شروع سے منورٹی میں رہے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہی رہے ہیں. اے چھوٹے گلے، نہ ڈر. خدا کو یہ پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. کیا دے؟ بادشاہی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھیکاریوں کی طرح یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. نو 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 نو. یسوع ناصری تو بادشاہی آپ کو دینے کے لیے آیا ہے دنیا میں. اس لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. You are the heir of the kingdom of God. Do not fear at all. خدا کے کلام میں پھر ایک اور غلامی ہے جس سے خداوند آزاد کرتا ہے، وہ ہے محتاجی. جب سے انسان پیراڈائز سے خارج کیا گیا، یہ محتاج ہے، خالی ہے، مفلس ہے. جس کے پاس خدا اور اس کی حضوری، دوستی نہیں، رفاقت نہیں، وہ سب سے بڑا محتاج ہے. لیکن سنیے کیا کہا زبور نویس نے؟ The Lord is my shepherd, I shall not want. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. اگر آپ روحانی طور پر رچ انسان بننا چاہتے ہیں اس دھرتی پر، تو خداوند کو اپنا چرواہا بنا. مسیح نے کہا I am the good shepherd. اس کی بھیڑ بن جاؤ، اس کے پیچھے چلو، اس کی سنو. وہ آپ کو محتاجی سے
اس کی قید سے رہا کر. اور آخری بات جو کرنا وہ ہے تنہائی کی قید. خدا نے خود کہا تھا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس کو روحانی فیلوشپ کی ضرورت ہے، ہم آہنگی کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے. یہ اکیلا ہے. خدا نے اپنی فیلوشپ اور اس کی رفاقت کے لیے عورت کو بھی بنایا. واہ 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 واہ. خدا کے کلام میں زبور 133 میں لکھا ہے کتنی خوش نما اور کتنی قیمتی یہ چیز ہے کہ خدا کے لوگ مل کر رہیں فیلوشپ میں اسپریچول، اور تنہائی سے آزادی ہو. آج کے انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تنہا ہے. یورپ کے اندر میں نے آ کے دیکھا ہے کبھی جو بوڑھے رہتے ہیں اکیلے بڑے بڑے گھروں میں اکیلے بوڑھے، ان کو آ کے کوئی پوچھے کہ کس بھاؤ بک رہی ہے، کیا حال ہے تمہارا، دے آر لونلی. لیکن جب کوئی شخص خداوند کو اپنا آپ دے دیتا ہے تو وہ ڈیوائن فیلوشپ، ڈیوائن پریزنس، ڈیوائن فرینڈشپ مل جاتی ہے، اور خدا کے لوگوں کی فیلوشپ، چرچ کی فیلوشپ مل جاتی ہے. تو بھائیو بہنوں، میری دل کا بوجھ یہ ہے، میری خوشی یہ ہے کہ آپ جو سن رہے ہو خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی مخصوص کریں. نکلے باہر مذہب سے، مشنوں کے جھنجٹ سے، یہ اداروں کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی غلامیاں. خداوند نے، پولس رسول نے کسی جگہ یہ کہا کرنتھیوں کے خط میں، او مسیح بہن بھائیو، تم خدا کے بیٹے کے خون سے خریدے ہوئے ہو، کسی انسان کے غلام نہ بنو. اور غلطیوں کے خط میں 5ویں باب میں اس کی پہلی آیت میں آپ پڑھ کے دیکھیں، خدا نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد زندگی دی ہے. اے مسیحی، اے خدا کے بیٹے بیٹی، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. اگر ہم نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے تو صلیب کا کیا مقصد ہے؟ مسیح نے اس لیے دکھ سہے، صلیب پر جان دی تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے خون سے دھو کے اس دنیا میں ایک آزاد، حشاش، بشاش، فری زندگی دے، اور ہم ہر جگہ خوش نظر آئیں. ہیلیلویا ہیلیلویا کہیں. آئیے آج ہی خدا مسیح کی صلیب کے سامنے جھک جائیں، مسیح کے سامنے جھک جائیں، اور روحانی آزادی پانے کے لیے اپنا آپ اس کے حوالے کریں. خدا آپ کو بہت بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو.